غلط فہمی دا شکار ہون دی وجہ تو بعض چیزاں جنہاں ضروری سمجھ دے انہاں دی طرف عملی میدان وچ وارد نہیں ہوندا۔ ایو جے موقع تے انساناں دا خالق اپنے حبیب نو متوجہ فرما کے لسان وحی کے ذریعے ارشاد فرمائندا ہے وذکرہم ان التذکرۃ تنفع المؤمنین، انہاں نو یاد کرائی رکھیا کرو، انہاں نو توجہ دلائی کرو، انہاں نو نصیحت کیتی کرو۔ جو نصیحت اور یاد دلانا اہل ایمان دے واسطے مفید ثابت ہوتا ہے۔ محفل ایصال ثواب ہے۔ بزرگان گرامی، بعض اوقات حضرت انسان کسی ایک رخ دے اتے اپنی توجہات نو مصروف کرن دی وجہ تو اپنی توجہ نو اس طرف نہیں لے جاندا جس کے نال اپنے کمال انسانیت دا ثبوت دے۔ سورہ کہف 16واں پارہ، یہ سورہ مبارکہ 15ویں اور 16ویں پارے دوہاں دے وچ موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ تو بعد اس سورہ مبارکہ ہے۔ کہف اس کا نام اس واسطے ہے کہ دے وچ تذکرہ ہے اصحاب کہف دا کہ جڑے ظلم و استبداد و گمراہی و فساد و فجور و فسق دے کولوں خلوص نیت دے نال اپنے ایمان دی طاقت تے بل بوتے تے چلے گئے، اپنی آبادیاں چھوڑ کے، عہدے چھوڑ کے، بڑے بڑے مفادات چھوڑ کے، صرف اس واسطے تاکہ سارا دین محفوظ ہو جائے۔ اور انہوں نے قلب دے وچ اللہ دی ذات نے ایمان اخلاص کو مشاہدہ فرمایا۔ فرمایا فتیتن آمنوا بربہم فزادہم ایمانا، وہ ایسے جوان تھے، جوان مرد تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، ان کا ایمان اللہ کو پسند تھا، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ سورہ کہف تلاوت فرمی سو تو ایک نکتے اور دی طرح بھی متوجہ ہونا کہ رب کائنات نے انہوں نے ایک دعا نقل کی تھی کہ جڑے ویلے وہ نکلے تو انہوں اپنے رب کو کتنے یقین دے نال اپنے مالک دی عنایات دا ذکر کیتا ہے کہ یحیی لکم، اللہ دی ذات تھوڑے واسطے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اگر آدمی الہی مشن دے ہوتے نکلے اور اخلاص دے نال خدا واسطے نکلے، کوئی ہی الہی مشن ہو، حتیٰ کہ اپنے بچے دی حلال روزی دی تلاش تو لے کے کسی ادارے دی تعمیر ہے، کسی مسجد دی آبادی ہے، کسی معاشرے دی اصلاح ہے، کوئی دو بندیاں دے درمیان اصلاح ذات البین ہے، کسی مریض دی عادت ہے، کسی ہی الہی مشن دی طرف روانہ ہو اور یقین دے نال روانہ ہو اور اخلاص بھی ہو تو خالق کائنات کو دے واسطے اسباب ضرور مہیا فرمائندا ہے۔ اور ایسے اسباب مہیا فرمائندا ہے جڑے انسانی سوچ اور انسانی تدبیر دے سلسلے تو بہت بالا تر ہوندے، جنہاں دے وچ بعض اوقات انسان دا ہاتھ بھی نہیں ہوندا۔ اسے غار دے وچ انہاں دا سو جاونا، ایک حیوان وحشی دا انہاں دے نال تابع ہو جاونا، اور پھر انہاں دے واسطے اتنا عرصہ دراز ستا رہنا، خاک اور مٹی دا انہاں تے مؤثر نہ ہونا، سائے اور ہوا اور آکسیجن اور انہاں چیزاں دا مہیا رہنا، اور اتنی دیر انہاں دا سمنا، پھر زندگی دی طرف متوجہ ہونا، پھر اسباب دا پیدا ہو جاونا، حضرت موسیٰ دا دریا دے کنارے پہنچنا اور پیچھو فوج فرعونی دا آ جاونا، کشتیاں دا بھی نہ ہونا، لیکن ایک ڈنڈے دی ضرب دے نال دریا دا راستہ دے دیونا۔ یہ چیزیں نے جڑی انسان دے ذہن نو اس بات دی طرح متوجہ کرانیاں کہ جدا بندہ خدا واسطے رواں دواں ہوندا ہے تو مالک ایسے سلسلے نال امداد کردا ہے جڑا سلسلہ ظاہری طور دے ہوتے کوئی اسباب دے وچوں سبب شمار سورہ کہف دی اس آیہ مبارکہ دی روشنی کچھ دیر تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں اور جلدی بھی انشاءاللہ تواڈے کولوں چھٹی لینی ہے۔
جو حکم اسی طرح ہے جو اس کے بعد والے سلسلے واسطے بھی ضروری ہے کہ جلدی انجام پا جائے اور میری حاضری بھی ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے من اسلم ممن ذکر بآیات ربہ۔ ساڑھے کو ظلم دا صرف بعض موارد تصور ہوتا ہے، کہیں دی جگہ تے قبضہ کر لینا، کہیں دی زمین دے اوپر کھس لینا، کہیں دی کوئی روٹی بن لینا، کسی دے پیسے کھس لینا، کسی دی چوری کر لینا، کسی نو تھپڑ مارنا، کسی نو زخمی کر دینا، کسی دی کوئی گھر بھینس کس کے لے لینا، سارے بڑا ظالم ہے۔ لیکن بہت سارے کام یہ ہوتے ہیں کہ جڑے عام طور تے سارے معاشرے چ انجام دیتے جاندے اور اسی انہاں نو ظالم کدی نہیں آکھیا۔ اس آیت وچ مالک فرمائندا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ بہت بڑا ظالم ہے وہ بندہ جن وچ اے گلاں سامنے آن کیا فمن اسلم، پس فمن اسلم، اور کون ہے جو اس سے زیادہ ظالم ہو؟ کون؟ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جس کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، توجہ دلائی جائے، فأعرض عنہا، سنی رکھے کہ انہاں نو اپناوے نہیں۔ مالک فرمائندا یہ ظلم دی بہت بڑی قسم۔ اساں نے فلانا رکھی تقریر کریں دے ہو وقت اتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ تبلیغ کریں دیا، کوئی بندے وقت کوئی بندے سلجھے تا نہیں، پٹ پٹ بھی تھکا ہے، لیکن بندے دے وچ کوئی تبدیلی تا نہیں آئی۔ بڑی تبلیغ مدرسہ بنایا نے، طالب علم لیا، تعلیم دیتی نے، بندے ہر وقت بھی ہو جائے، کوئی انہاں دے وچ کوئی فرق نہیں آیا۔ مالک فرمائندا ہے فمن اسلم، یہ بندہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ جس کو آیات خدا بندی کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، فأعرض عنہا، سندا ہے لیکن او دے مطابق عمل۔ یہ بہت بڑا ظالم، کیا خیال ہے؟ ایسا کدی ہو جائے بندے نو ظالم آکھے؟ اذان سن دے تو مسجد نہیں آندے، اتنا عرصہ نو تبلیغ کیتی گئی ہے لیکن انہوں نے تبدیلی نہیں آئی، حق نو حق جان دیں لیکن انہوں نے مطابق عمل نہیں کرتے، غلط نو غلط سمجھ دیں لیکن اس دے مطابق اس دے کو دوری اختیار نہیں کرتے۔ مالک فرماتا بہت بڑا ظالم ہے یاد۔ فأعرض عنہا، نسیا، خطرناک مسئلہ گلا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، ایدہ پہلا ظلم یہ ہے کہ اللہ دی آیات سن کے انہوں دے مطابق اپنے آپ اچھ اثر ظاہر نہیں کرتا، اور دوسرا جیڑے کی کرتوت کریں دے، ظلم کریں دے، بے حیائیاں کریں دے، بدکاریاں کر دے، حرام خوریاں کر دے، لٹ پٹ کر دے، چوریاں کر دے، غداریاں کر دے، وڈی بات اے جو وقت انہوں بھول وہی دے، ادب ہویا ہی کچھ ہوا بھی تو پھر کیا؟ سارے ہی پہ کریں سب اسی طرح کرنا، مجھے کیا؟ فَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جیڑا اودا عمل ہو چکا ہے اس نو بھول گیا۔ ارشاد ہوندہ ہے جدا اس منزل تے پہنچ جاوے نا جو دیتے آیات الہی بھی اثر نہ کریں اور اپنے اعمال دی پاداش تے کرو بھی غافل ہو جائے اور اپنے اعمال دے انجام دی طرف بھی متوجہ نہ ہو، بلکہ جو کرے اس نو بھول بھلیاں چپا کے دے وقت انیار اپنا سلسلہ چاہے کہ ارشاد ہوتا ہے اس بندے کا کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے ان کی بے راہ روی کی وجہ سے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے انتہائی خطرناک انسان دیو کیفیت ہے کہ جدہ وہ انیوں ونجے جو دے دل دے اٹھے پردہ آ جائے اور وہ دے کئی چیز اثر انداز نہ ہو گئی۔ کمبل پائے ہو تو سردی نہیں لگی، پلاسٹک اٹھے پالو تو پانی بدن تے نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ درمیان ایک چیز
حائل ہو گئی ہے، چھت تلے بیٹھو تو بارش بندے دے ہوتے نہیں آندی، اس بندے دے دل دے ہوتے کوئی ایسی گناہ دی تاہ پردہ بڑھ جاندی ہے کہ پھر وہ سمجھتا نہیں ہے۔ ہون سانو کوئی آکھے جانا اوہ نہ سمجھا، اوہ بے وقوفا، اوہ بھولیا، اوہ جھلیا، سر بڑا غصہ لگنا کیوں میں نہیں آکھیا؟ لیکن در حقیقت جس وقت یہ آدمی قرآن بھی غیر مؤثر ہے اس کے لیے اور یہ اپنی آخرت کو بھی بھول گیا ہے، تو یہ قرآن کہتا ہے یہ ایسا آدمی ہے کہ سمجھدار نہیں رہا ہے۔ اسا سمجھدار آدھے اسے نوہائیں جیڑا دین دے تمام اقدار نو لتاڑ کے اپنی زندگی تشکیل دے لے دیوا تو جی کئی پوچھ پرتیت نویا نیا سیانا وڑا بھی کئی پاسے وہ نپائی نسو دیتی پکڑائی کدیا نے وکیل بڑا چنگا سن، کدیا نے تعلقات بڑے اچھے سن، کدیا نے خرچہ کیتا سن، ویسا میسا بڑا بھائی سیانا بڑا سمجھدار بڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جسے ابھی سمجھ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ اللہ اکبر۔ اور اگلی گل وہ بہت 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 واقع ہن بدر وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، انہاں دے کناں دے وچ کوئی بڑی سخت قسم دی رکاوٹ، وقرا سخت قسم دی رکاوٹ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، میرا پیغمبر جب تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے فَلَن يَهْتَدُوا أَبَدًا، تو یہ ہرگز کسی صورت بھی کبھی بھی ہدایت کی طرف آمن والے نہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ معاف رکھنا اگر میں نہیں اجازت دو ایک چھوٹے جب تبصرہ طالب علمی میں کرنا سے میرا ذہن ٹوٹ گیا۔ حضرت انسان اپنی ساری زندگی ترائے چیزاں دے بارے غلط فہمی دا شکار رہتا ہے۔ اگر یہ غلط فہمی قرآن دی روشنی جو دور ہو جائے تو ادھر رنگ ڈھنگ سیدھا ہو جائے اور ایک کچھ بندگی تے کل روح شناس ہو جائے۔ پہلی غلط فہمی دا شکار رہتا ہے کیا؟ یہ غلط فہمی ہے کیا دے مال جو ہے یہ سارا میرا ہے، اپنے مال دے بارے غلط فہمی دا شکار رہتا ہے، ایک جان دے بارے غلط فہمی دا شکار رہتا ہے، دو اولاد دے بارے غلط فہمی دا شکار رہتا ہے، تین اور غلط فہمی دا شکار ہے اپنی عاقبت اور انجام دے۔ پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ میں آپ اپنا مالک، بس میں سے بیٹھا جو مرضی کر میں اپنا مالک، اس بات نو بھول جاتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کا کاندھا ہلا کر پوچھو جنت لینی ہے، جنت دا امیدوار ہیں ادا میری ہے، جنت ہے میری۔ اتنے غلط فہمی دا شکار ہے، اگر جنت تیری ہے تو تو آپ اپنا نہیں ہے اور تیرا مال بھی تیرا نہیں۔ میں کتاب اگر خرید لی پیسے میرے نہیں رہے، کتاب اس کی نہیں رہی، ہوں میں کتاب بھی اپنی بنائی تے پیسے بھی جیب وچ رکھا، میں کہا پیسے بھی میرے تے کتاب بھی میری ہے۔ عقل و دانش اس بات دی اجازت نہیں دیندا جیتے سودا ہو گیا ہے انہیں ایک شے تیری ہے ایک چیز تیری نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ بان لهم الجنہ، عرضے میں دی ہے جنت، یا جنت دی امید چھوڑ دے
یا پھر اپنا آپ نہ سمجھ کہ تو